السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی تو کل جمعہ الوداع ہے۔ رمضان گزرنے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے کل۔ جمعۃ المبارک ویسے بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ بہت ہی پیارا دن ہے، اس کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا ہے اور اس کو باقی دنوں پر بھی فوقیت حاصل ہے، اس کو باقی دنوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ والا جمعہ جو آیا ہے یہ طاق راتوں میں ہے، تو ہم اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اس دن اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ انسانی زندگی کا مقصد بھی عبادت ہی ہے، اور زندگی میں ایسے موقع بار بار کہاں میسر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہر طرح کی عبادت شروع کرنے سے پہلے مسلمان کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عبادت کے لیے اس کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نیت کی درستی ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نیت کی درستی کے بغیر عبادت کی روح قائم نہیں ہوتی۔ عبادت صرف رسماً اور عادتاً نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیت میں رضا الہی ہونا چاہیے، یعنی کوئی اور مقصد نہ ہو، مثلاً دکھاوا یا لالچ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت شروع کرنے سے پہلے جسم اور لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اسے نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے جمعہ کا دن جو ہے یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے۔ موسٹلی لوگ مسجد نہیں جاتے، تو فرائیڈے کے دن وہ مسجد بہت سے لوگ ہیں ایسے جو مسجد جاتے ہیں، تو جمعہ کا دن ایک ریمائنڈر ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، کہ کسی نہ کسی کی اچھی بات انسان کے دل پہ ایسے لگے نا کہ وہ فوراً سے سدھر جائے۔ اور جمعے کا تو ہمیں ویسے بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بھی وہ عام دن سمجھتی ہیں، اس کو خاص اہمیت دیا کریں۔ جمعہ ویسے بھی خاص ہے، تو ہمارے پاس رمضان کا آخری جمعہ جو ہے وہ بچا ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے جمعے کی سنتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کی 6 سنتیں ہیں، تو یہ 6 کی 6 پوری کرنی چاہیے۔ اس کی ایک سنت پوری کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو 6 سنتیں پوری کر کے ہم 600 شہیدوں کا ثواب لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں۔ غسل کر کے صاف اور پاکیزہ لباس پہن کر عبادت میں مصروف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کنگھی کریں، ناخن تراشیں، سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، پھر اس کے بعد سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتی تو موبائل پہ سن لیں۔ اگر ہم ایک جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک نور ہی نور کر دیا جاتا ہے اس انسان کے لیے جس نے اس کی تلاوت کی ہے، اس کا ہر عمل نور بن جاتا ہے۔ تو سورۃ کہف کی بہت فضیلت ہے، اس کا بہت ہی اجر کریم ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ تو اس کی تلاوت کو مس نہیں کرنا، لازمی تلاوت کریں۔ اگر نہیں کر سکتی تو سن لیں، یا گھر میں کسی فرد کو بول دیں، اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے سن لیں، یا پھر موبائل پہ سن لیں۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے پڑھنے سے ہمارے اگلے پچھلے پرانے نئے جو غلطی سے کیے، جو جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو روز یہ نماز پڑھیں، اور اگر روزانہ پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتی تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، درود ابراہیمی پڑھیں یا پھر کوئی اور چھوٹا درود پڑھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہوگی۔ ویسے تو دعا کے 3 ریزلٹس نکلتے ہیں، ایک تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک تھوڑا ٹائم لیتی ہے، اور ایک جو ہماری قبول نہیں ہوتی دنیا میں، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ یہ والی دعائیں جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جن کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا، تو اس وقت ہم بندے جو ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اتنا زیادہ اجر ہے دعاؤں کا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسم اعظم کو پڑھ کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں فوراً قبول کرتے ہیں۔ ہمیں اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم بہت پسند ہیں۔ اسم اعظم کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تو یہ نام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جو کوئی شخص دنیا میں ہی اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے تو اسم اعظم کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اسم اعظم جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ آل عمران میں ہے اور سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ ان تینوں صورتوں میں ہیں اور ان میں حی القیوم کا لفظ جو ہے وہ کامن ہے۔ بہت سے علماء اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ حی القیوم اکیلا نہیں پڑھنا، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا پڑھنا ہے، آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک ہے، ریفرنس بھی دیکھ لیں۔ یہ تو ہوگی دعا۔ اب میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ اسم اعظم پڑھنا کیسے ہے۔ جمعے والے دن عصر سے مغرب تک قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے وہی جائے نماز پہ بیٹھے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اسم اعظم کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔